چلیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی اپنی کتاب میں دیکھیں جملہ اسمیہ کا بیان، ٹھیک ہے؟ اب کتاب میں دیکھیے، جو بورڈ پر ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، باقی آگے دیکھیں۔ جملہ اسمیہ کے بیان میں فرما رہے ہیں جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ یہ پہلا جز ہے اور اسم ہے، تو ٹھیک ہے، اس جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ قواعد و فوائد یعنی قاعدے اور فائدے۔ قاعدہ نمبر 1 بیان فرما رہے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں اللہ غنی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس مثال کے اندر اللہ اس کو آپ مبتدا بنائیں گے اور غنی کو خبر بنائیں گے، اور یہ مبتدا جو ہے اس کو آپ مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور غنی جو ہے اس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، قاعدہ نمبر 2 ہے مبتدا یعنی جو مبتدا ہوتا ہے، جو پہلا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا، یعنی مبتدا جو ہوگا وہ آپ کا معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو مثال میں بتا دیا۔ یعنی مبتدا جو ہوتا ہے، مبتدا یعنی پہلا جز جو ہے جس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں، وہ مبتدا یا تو معرفہ ہوگا۔ معرفہ سے مراد کیا ہے؟ تو معرفہ سے مراد دیکھیے ہماری 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یعنی جو 7 چیزیں ہم معرفہ کی پڑھ چکے ہیں نا، اس میں ضمیر ہے، اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، اور معرف باللام ہے، ٹھیک ہے نا، اور اور مضاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے، اور آپ نے اس میں موصول پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور معرفہ با ندا پڑھا۔ یہ 7 قسم جو آپ نے معرفہ کی پڑھی ہیں، تو ان 7 قسموں میں سے ہی کوئی ایک ہوگا، یعنی مبتدا یا تو ضمیر مبتدا بنے گی، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ علم کو مبتدا بنائیں گے جو کہ خاص نام ہوتا ہے، یا آپ اس میں موصول کو مبتدا بنائیں گے، یا معرف باللام کو مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ جو ہے ان میں سے کسی ایک اسم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کو معرفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ جو ہے معرف بن ندا یعنی جو ندا کے ساتھ معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہی ہوگا، نکرہ مبتدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ نکرہ کو مبتدا بنا رہے ہیں تو اس صورت میں نکرہ کے اندر تخصیص کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تخصیص کا مطلب یہ کہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو عام ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی صفت ذکر کر دی جاتی ہے تو اب اس کے اندر جو اور دوسرے لوگ شامل تھے تو وہ شمولیت جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا طفلن، تو اس کا معنی بچہ آتا ہے، اب وہ سارے بچوں کو شامل ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں۔ لیکن جب آپ نے کہا طفل صغیر، تو اب دیکھیں آپ، پہلے تو یہ نکرہ عام تھا، لیکن اب جب طفل صغیر کہا تو اس کا معنی ہوگا چھوٹا بچہ، تو اب جو چھوٹا بچہ ہے بس وہی شامل رہے گا، باقی اور بچے جو ہے خارج ہو گئے، تو کچھ اعتبار سے اس کے اندر تخصیص آ گئی۔ تو اب یہ جو تخصیص آ رہی ہے، اس تخصیص کی وجہ سے جو ہے یہ کچھ خاص ہو گیا۔ جب یہ خاص ہوا تو یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، تو اب معرفہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں، تو جو چیز معرفہ کے قریب ہے ہم اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ اس میں انہوں نے مثال دی ہے، پہلی انہوں نے مثال دی معرفہ والی مثال دی ہے زید شاعر، اس کا معنی آتا ہے زید شاعر ہے، ٹھیک ہے، زید شاعر ہے۔ تو اب اس مثال میں دیکھیں آپ، زید جو ہے وہ علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے طفل صغیر جالس، تو طفل جو ہے اس میں وہ موصوف ہے اور صغیر جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو طفل صغیر یہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا ہے اور جالس اسی کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں قاعدہ نمبر 3 انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا خبر، ترجمہ کیا ہوگا حضور؟ اچھا اس کا ترجمہ ہوگا طفل صغیر جالس کا، کہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، طفل صغیر چھوٹا بچہ، اور جالس کا معنی بیٹھا ہے، یعنی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔
پھر قاعدہ نمبر 3 ہے آپ کا، تو قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ خبر معرف باللام آ جائے، یعنی خبر پر بھی الف لام آ جائے، جیسا کہ ابھی بورڈ پر ہم نے آپ کو دکھایا، یعنی خبر پر بھی اگر الف لام آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو فرما رہے ہیں تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لے کر کے آئیں گے، جو ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان فصل کرے گی، یعنی وہ یہ بتائے گی کہ یہ مبتدا و خبر ہیں، یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہے، اللہ هو الرزاق، کیا مثال ہے؟ اللہ اللہ ہوا جو ہے یہ تو بعد میں لے کر کے آئے ہیں، پہلے یہ کیا تھا؟ اللہ الرزاق، ٹھیک ہے، اللہ الرزاق تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ یہ موصوف ہے اور الرزاق یہ صفت ہو جائے، کوئی موصوف صفت ان کو مان سکتا تھا، کیونکہ بھئی چاروں چیزیں پالی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ بھی مفرد ہے اور الرزاق یہ بھی مفرد ہے، اللہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، اللہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ بھی مذکر، لفظ مذکر ہے، اور ادھر الرزاق بھی مذکر، تو 4 چیزیں پالی گئی نا، یعنی 10 چیزوں میں مطابقت پالی گئی۔ تو جب 10 چیزوں میں مطابقت پالی گئی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ الرزاق جو ہے یہ موصوف صفت ہیں، کوئی یہ سمجھ سکتا تھا، حالانکہ حقیقت میں یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ تو اب اس میں فصل کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ مبتدا اور خبر ہیں، یہ بتانے کے لیے بیچ میں ایک ضمیر لے کر کے آئے اور کہا اللہ هو الرزاق، تو اب یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کلمہ جلالت جو ہے وہ الگ مبتدا ہے اور الرزاق جو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو اس قاعدے میں ذکر کر رہے ہیں یہ قاعدہ نمبر 3، خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ مبتدا کے مطابق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کے مطابق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اگر مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ مبتدا اگر تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی آئے گی، مبتدا اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی آئے گی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے 3 قاعدے بیان کیے ہیں، ٹھیک؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا ہی سبق ہے، کسی اسلامی ترجمہ حضرت، ارشاد فرمائیں۔ ترجمہ اچھا اس کا ترجمہ اللہ هو الرزاق، ترجمہ اللہ وہ بہت رزق دینے والا ہے، یہ ترجمہ ہوگا، اللہ وہ بہت رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ترجمہ، ٹھیک جی؟ صلو علی، جی یہ بورڈ پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب کو؟ جی پیارے اسلامی بھائیو، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ اللہ هو الرزاق ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ وہ بہت رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے، یہ ترجمہ بھی اس کا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اب ترکیب کیسا کریں گے؟ تو اللہ کلمہ جلالت ہو گیا مبتدا آپ کا، اور ہوا جو ہے ہوا یہ آپ کا مبتدا ثانی ہے، کیا ہے؟ مبتدا ثانی، اور الرزاق جو ہے یہ ہے آپ کی خبر، یہ مبتدا ثانی جو ہے نا، مبتدا ثانی یہ اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے، یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے ہوا الرزاق، یہ بنے گا آپ کا خبر، کیا بن گیا؟ خبر۔ اب یہ جو پہلا والا مبتدا تھا یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی اب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہوا مبتدا ثانی، پہلے والے کو آپ مبتدا اول بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ترکیب میں آپ کو بار بار مبتدا اول یا مبتدا ثانی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔